بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 22 ہے، جس کا عنوان ہے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ، کیونکہ آخری دو اسباق میں ہم نے اسی عنوان سے متعلق گفتگو کی تھی، تو آج کا سبق حصہ سوم کہلائے گا۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کی خدمات کا جائزہ لیا تھا، اور ایسے ہی آخر میں ہم نے ان کی تصانیف کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ ان کی اہم جو تصانیف ہے ان کا تذکرہ ہم نے کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلیں گے اور علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کے معاشی افکار کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے، علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کے جو معاشی افکار ہیں ان میں سے پہلی فکر ان کی جو انہوں نے اپنی کتاب میں پیش کی ہے وہ ہے متوازن بجٹ کا ہونا۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جو متوازن بجٹ ہے یہ عوام کے اور بادشاہ کے درمیان میں اچھے تعلقات قائم کرواتا ہے۔ اگر بجٹ نہیں ہوگا تو بادشاہ کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں رہے گا، عوام جو ہے وہ بادشاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور عوام کا اور بادشاہ کا آپس کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، یہ بہتر طریقے سے چل نہیں سکے گا، بہتر طریقے سے قائم نہیں رہ سکے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ بادشاہ ایک متوازن درمیانہ بجٹ، حکومت کی بھی رعایت رکھی جائے اور عوام کی بھی رعایت رکھی جائے، ایسا بجٹ پیش کرے اور پھر اس کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ایسی ایک اور فکر ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے انہوں نے پیش کی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جیسا کہ اسلام میں بھی ذخیرہ اندوزی منع ہے، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے ذخیرہ اندوزی پر پابندی لگائی ہے اور ذخیرہ اندوز کی مذمت بیان کی ہے۔ تو علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کا ذخیرہ اندوزی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنا گویا غریب عوام کا حق کھانا ہے۔ یعنی اگر کوئی غریب عوام کا حق کھا رہا ہے، اس کو تو لوگ برا سمجھتے ہیں، لیکن ذخیرہ اندوزی کو برا نہیں سمجھتے۔ تو علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ جو ذخیرہ اندوز ہے، چیزوں کو جمع کر کے اسٹور کر کے رکھتا ہے تاکہ مہنگی ہو جائیں، تو وہ ایسا ہے جیسے وہ غریب عوام کا حق کھا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کسی کا حق کھانا کتنی بری بات ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، حقوق العباد میں سے ہے۔ ایسے ہی ناجائز ٹیکس کے حوالے سے انہوں نے یہ فکر، یہ تصور پیش کیا ہے کہ ٹیکس لگانا اگرچہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت بغیر ٹیکس کے چل نہیں سکتی، لیکن اس میں انہوں نے حکومت کو یہ رائے دی ہے کہ حکومت عوام پر ایسا ٹیکس نہ لگائے جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، جس کی ادائیگی ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ اگر حکومت ناجائز ٹیکس لگائے گی، زیادہ ٹیکس لگائے گی جو عوام ادا نہیں کر سکے گی، تو عوام اور بادشاہ کے جو آپس کے روابط ہیں، تعلقات ہیں، ایک یہ رشتہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اور عوام جو ہے وہ نالاں ہو جائے گی، عوام بادشاہ کے خلاف ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایسا ٹیکس نہ لگایا جائے جس کو وہ ادا نہ کر سکیں۔ ہاں، بس اتنا بوجھ ڈالا جائے، اتنا ٹیکس ان کے ذمہ لازم کرا دیا جائے جس کو وہ اٹھا سکیں، جس کی ادائیگی ان کے لیے آسان ہو۔ اور جتنا بھی ٹیکس عوام سے حکومت لے گی تو اس ٹیکس کے بدلے میں پھر عوام کو سہولیات بھی فراہم کرے، یعنی جو ٹیکس لے رہی ہے جن سہولیات کے لیے، تو پھر حکومت کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ حکومت عوام کو پھر وہ سہولیات بھی دے۔ ہاں، اگر ٹیکس لے اور سہولیات نہ دے تو پھر بھی عوام نالاں ہو جائے گی، پھر بھی بد دل ہو جائے گی، اور پھر بھی بادشاہ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی کہ بھئی ٹیکس تو لے رہے ہیں لیکن ہمیں سہولتیں فراہم نہیں کر رہے۔ بالفرض سڑکیں بنانا، پل بنانا، ان کے لیے ٹیکس لیا جا رہا ہے، تعمیراتی کاموں کے لیے ٹیکس لیا جا رہا ہے، لیکن عوام کے لیے سڑکیں نہ بنائی جائیں، عوام کے لیے راستے کشادہ نہ کیے جائیں، تو پھر عوام حکومت سے نالاں ہی ہوگی۔ ایسے ہی ابن خلدون رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ معاشی نظام کا حکومت سے گہرا تعلق ہے۔ جو ملک کی ترقی ہے اس کا انحصار معاشی نظام پر ہے۔ اگر معاشی نظام ختم ہو گیا، برباد ہو گیا اور یا ترقی پذیر ہو گیا تو پھر ملک بھی، سلطنت بھی کھوکھلی ہو جائے گی اور ایک نہ ایک دن پھر ختم ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ کار انہوں نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب معاشی نظام کمزور ہے، لوگوں میں بے چینی ہے،
جب بے چینی ہے تو پھر عوام محنت نہیں کریں گے، جب محنت نہیں کریں گے تو پھر معاشی حالت ملک کی برباد ہونا شروع ہو جائے گی، بازار اور منڈیاں جو ہیں وہ سرد پڑ جائیں گی، حکومت کی آمدنی جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور ملک کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی ہوتی چلی جائیں گی، اور جب ملک کمزور ہو جائے گا تو کوئی نہ کوئی دشمن جو ملک ہے وہ اس پر حملہ کر کے سلطنت کو بالکل ختم کر دے گا۔ تو اس طریقے سے معاشی نظام کے اوپر حکومت کا سارا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر معاشی نظام درست ہے، صحیح طریقے سے چل رہا ہے، تو پھر حکومت بھی صحیح طریقے سے چلتی رہے گی۔ ایسے ہی لوگوں کی املاک کو غصب کرنے کے حوالے سے بھی ابن خلدون نے فرمایا ہے کہ اگر حکومت لوگوں کے جو املاک ہیں، لوگوں کی جو زمینیں اور جائیدادیں ہیں، ان کو ناجائز طریقے سے غصب کرنا شروع کر دے گی تو عوام جو ہے وہ بادشاہ سے اور حکومت سے بددل ہو جائے گی اور اس طریقے سے پھر ملک جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ ایسے ہی ابن خلدون رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب بھی حکومت عوام سے کوئی خدمت لے، کوئی کام کروائے، تو حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کو اس کی محنت کا صلہ عطا کرے، اس کی محنت کا معاوضہ ضرور دے۔ کہ اگر حکومت لوگوں سے بلا معاوضہ خدمت لیتی رہے گی، ان سے کام کرواتی رہے گی، ان سے مزدوری کرواتی رہے گی اور معاوضہ نہیں دے گی، اجرت نہیں دے گی، تو پھر عوام جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر بیٹھیں گے اور حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، جس کی وجہ سے حکومت کی معاش جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، معاشی حالت جو ہے وہ بہتر ہونے کی بجائے کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ ایسی نظریہ محنت کے حوالے سے ابن خلدون نے فرمایا ہے کہ جو انسان کی محنت ہے اس کا جو معاوضہ ہے وہ لازمی دیا جانا چاہیے۔ تو جب محنت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا معاوضہ ملتا ہے، تو پھر محنت اور عمل یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، کوئی بھی ملک معاشی لحاظ سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی ذرائع پیدا کیے ہیں ان سے بھی استفادہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو بھی اپنے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا اگر محنت کے عمل کو درمیان سے نکال دیا جائے۔ ابن خلدون رحمہ اللہ اس کی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بالفرض پانی ہے، اس کا ایک بہاؤ چلتا رہتا ہے، تو اگر اس پانی کے بہاؤ کے لیے ڈھلوان جگہ اور نشیبی جگہ نہیں بنائی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ نہریں جو ہے وہ خشک ہو جائیں گی، ادھر ادھر چلی جائیں گی، جہاں ان کی ضرورت ہے وہاں وہ پانی میسر نہیں ہوگا اور ملک جو ہے وہ زرعی اعتبار سے تباہ ہو جائے گا، کیونکہ محنت نہیں کی گئی، نشیبی جگہ نہیں بنائی گئی، ڈھلوانی جگہ نہیں بنائی گئی، اس لیے زراعت بہتر نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں نا، محنت کو درمیان سے نکال دیا تو جو قدرتی ذریعہ ایک پانی کا ہے وہ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس سے بھی عوام استفادہ نہیں کر سکتی۔ اور صورتحال کیا نکلے گی کہ جب محنت کو نکال دیا، محنت کو چھوڑ دیا، تو پھر ملک جو ہے، عوام جو ہے وہ معاشی لحاظ سے بدترین قوم، بدترین ملک بن جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے محنت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ رائے دی ہے کہ عوام اور ملک کو چاہیے کہ وہ محنت کریں اور اتنی محنت کریں جتنی وہ کر سکتے ہیں، حتی الامکان جو ہے وہ محنت کریں، اور حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جب بھی وہ عوام سے محنت کروائے تو پھر اس محنت کا معاوضہ بھی ان کو دے۔ ایسے ابن خلدون رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو عوام کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کی ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کی معاشی حالت کو بہتر بنائے اور عوام کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز پیش کرے، اقدامات اٹھائے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنی معاش کو بہتر بنا سکیں۔ تو یہ ذمہ داری حکومت کی اور سلطنت کی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ابن خلدون رحمہ اللہ نے دیہاتی معیشت اور شہری معیشت میں فرق بھی بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو دیہات کے لوگ ہیں وہاں پر زیادہ دولت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں اور سادگی کے ساتھ رہتے ہیں، کھیتوں سے فصلیں اٹھا لیتے ہیں اور کھانے پینے میں پورے سال کے لیے وہی اپنے پاس سٹور کر لیتے ہیں اور سادگی کے ساتھ ان کو ہی کھاتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی لباس کے حوالے سے ایک ایک دو دو جوڑے ان کے پاس ہوتے ہیں اور پورے سال وہی وہ استعمال کرتے رہتے ہیں، اور کوئی بناؤ سنگار کوئی خاص طور پہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی گھروں کے اعتبار سے دیکھ لیں تو عام سادہ کچے گھروں میں بھی وہ زندگی گزار لیتے ہیں۔ لیکن جو شہروں کے لوگ ہیں، شہروں کی جو معیشت ہے،
اس میں دولت کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آرام دہ زندگی گزارتے ہیں، سکون والی زندگی بسر کرتے ہیں اور عالی شان بڑے بڑے گھروں میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں آرام کی تمام سہولیات میسر ہو، ایسی چیزیں ایسے گھر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں پر دولت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور وہاں پر دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، دولت کی فراوانی ہوتی ہے۔ ایسے ہی وہاں چونکہ شہر میں آبادی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر تجارت کو اچھا خاصا فروغ ملتا ہے، جس کی وجہ سے جو تجارت سے منسلک لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں اور زیادہ دولت کماتے ہیں۔ تو یہ کچھ افکار تھے ابن خلدون رحمہ اللہ کے معاش کے اعتبار سے جن کا ہم نے مختصراً تذکرہ کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ بھی یہی نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کے معاشی افکار پر گفتگو کی ہے اور ان کے معاشی افکار میں متوازن بجٹ کا ہونا ضروری قرار دیا، انہوں نے ذخیرہ اندوزی سے منع کیا، ناجائز ٹیکسوں سے حکومت کو منع کیا، معاشی نظام کا حکومت سے تعلق پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے کہ گہرا تعلق ہے دونوں کا۔ ایسے ہی لوگوں کے املاک کو غصب کرنے سے منع کیا ہے، محنت کا معاوضہ ادا کرنے کی تجویز دی ہے، اور ابن خلدون رحمہ اللہ کا جو نظریہ محنت ہے اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی کہ محنت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، محنت اور عمل لازمی چیز ہے، حتیٰ کہ قدرتی ذرائع سے بھی استفادہ تبھی ممکن ہے تب درمیان میں محنت آئے گی۔ ایسے ہی معاشی کفالت کی ذمہ داری یہ حکومت کی ہے کہ عوام کی معاش کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ ایسی دیہی و شہری معیشت میں فرق انہوں نے بیان کیا ہے کہ دیہاتی اور جو شہری معیشت ہے دونوں میں فرق ہے، شہر میں دولت کی زیادہ ریل پیل ہوتی ہے اور دیہات میں کم دولت سے بھی گزارا ممکن ہوتا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کے معاشی افکار بیان کریں، تو معاشی افکار آج کے سبق میں ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ ایسے ہی علامہ ابن خلدون کا تعارف بحیثیت معیشت دان کروائیے، اس سوال کا جواب بھی اب ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 23 میں انشاءاللہ ہم شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔